عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، جن سے ماشاءاللہ بات چیت کرتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم آپ سے معلوم کریں گے، استخارے بھی کروائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج میں آج کا جو سیگمنٹ ہے، آج کا روحانی علاج، آج انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ایک ایسا وظیفہ آج آپ کو بتانا ہے، بالخصوص ہمارے ان مریضوں کے لیے ہیں کہ جو جگر کی تکلیف میں، معدے کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کا جگر خراب ہو چکا ہو، معدہ اگر کسی کا خراب ہو چکا ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جگر خون نہیں بناتا، معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جو کھانا کھاتے ہیں کھانا ہضم نہیں ہو پاتا، معدے میں بعض اوقات انفیکشن ہو جاتا ہے، اس طرح کے امراض یہ بعض اوقات یہ لگ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہو، آپ میں سے یا آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، تو لیجئے طریقہ کار نوٹ کیجئے گا۔ آئیے انشاءاللہ الکریم ہم وائٹ بورڈ پر آپ کو لکھ کر باقاعدہ اس کا طریقہ بتاتے بھی ہیں، کون سی آیت مبارکہ ہے لکھنا ہے، آئیے ذرا دیکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ روحانی علاج ہے جی وہ ہم صرف بتا نہیں رہے بلکہ کر کے بھی دکھا رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ انشاءاللہ آج ماشاءاللہ۔ پریکٹیکل بھی از خود آپ کر کے دکھائیں گے، اور انشاءاللہ پریکٹیکل بھی ہوگا، دیکھیں گے بھی۔ پہلے تو ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں کہ بالخصوص ہماری وہ ناظرین کی جو جگر کے امراض میں مبتلا ہیں، معدے کے امراض میں مبتلا ہیں، تو لیجئے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ آپ نے لکھنی ہے۔ لکھنی کیسے ہے پہلے تو میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں ناظرین، یہ دیکھیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، یہ اسکرین پر بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو ابھی نظر آ جائے گی، آپ کو بتائیں گے بھی کون سے پارے کی کون سی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، ماشاءاللہ۔ یہ آیت مبارکہ ہے، لکلمات ربی۔ یہ قرآن پاک کی آیت آپ نے نماز فجر کے بعد 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر آپ نے لکھنی ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آیت مبارکہ ہے۔ یہ نماز فجر کے بعد آپ لکھیں گے اور 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں آپ لیں گے۔ جی، چینی کی پلیٹیں ہونی چاہیے، اور تینوں پلیٹوں پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد لو کان البحر مدادا لکلمات ربی یہ لکھ لیں۔ اچھا، اب یہ جو تینوں پلیٹیں ہیں، ایک پلیٹ صبح، ایک دوپہر کے وقت اور ایک شام کے وقت، ان تینوں اوقات میں ان پلیٹوں میں پانی ڈال کر آپ نے ایک ایک پلیٹ پینی ہے، روزانہ لکھنی ہے، اور پورے دن یعنی صبح، دوپہر اور شام تینوں ٹائم۔ یہ اسکرین پر بھی دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ پارہ نمبر ہے 16 اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109 ہے، یہ نوٹ کر لیجئے گا۔ تو نماز فجر کے بعد آپ لکھیں، پینا شروع کریں، کیسا ہی جگر کا مسئلہ کیوں نہ ہو، کیسا ہی معدے کی تکلیف کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے آپ کا جگر بھی ٹھیک ہو جائے گا اور معدہ بھی درست ہو جائے گا۔ اچھا، لکھنے میں بھی دیکھیں احتیاط یہی کرنی ہے کہ جو تعبیر لکھنے کی احتیاطیں ہیں نا، ان کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے، لیکن اس میں جلالت لفظ اللہ، ناظرین یہ نوٹ کیجئے گا، یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے، بہت اہم بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اس میں جلالت لفظ اللہ جب بھی آپ لکھیں گے نا تو اس پر تشدید اور کھڑا زبر یہ لازمی آپ نے لگانا ہے۔ یہ آپ اس تعویذ کا بتا رہے ہیں یا کوئی بھی کوئی تعویذ؟ بھی تعویذ ہو،
جی کوئی بھی تعویذ ہو، جبکہ اس کے بعد کی جو آیت ہے، دیکھیں میں نے کسی بھی لفظ پر جو ہے نا وہ اعراب نہیں لگایا، تو اعراب لگانے کی، زبر زیر پیش لگانے کی اس میں حاجت نہیں ہے۔ تو یہ تعویذ ناظرین آپ گھر میں آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے جگر کے امراض، معدے کے امراض دور ہو جائیں گے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گردوں کے درد کے لیے بھی یہ تعویذ، یہ وظیفہ ماشاءاللہ بہت مفید ہے، یہ روحانی علاج، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، مگر یاد رہے شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین وقت ہوا ہے آپ کی کالز شامل کرنے کا، شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا کالز۔ روحانیت بڑھانا چاہتا ہوں میں نا، روحانیت بڑھانے کے لیے کوئی روحانی علاج ہے کہ بھئی روحانیت بڑھ جائے؟ دیکھیں روحانیت بڑھانے کے لیے جو ہے نا میں عرض کرتا ہوں چند ایک چیزیں اختیار کرنا پڑیں گی۔ فرائض اور واجبات کی پابندی، تلاوت قرآن کی کثرت، درود پاک کی کثرت، یہ کیجیے آپ انشاءاللہ الکریم۔ تلاوت قرآن کی برکت سے دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا، دل صاف شفاف ہو جائے گا، ہمارے دلوں پر جو گناہوں کی کالک لگ چکی ہے وہ انشاءاللہ الکریم تلاوت قرآن کی برکت سے دور ہو جائے گی، دل صاف شفاف، روحانیت پیدا ہوگی۔ مزید کال چلائیے گا۔ میری بیوی کی لیفٹ ٹانگ میں گھٹنے کے نیچے درد ہے، اس کا نام معروف بیگم اور اس کی والدہ کا نام رحمت بی بی ہے، استخارہ فرما دیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں۔ کال۔ چھوٹا بچہ ہے ہمارا، 7.5 سال کا ہے، اس کی ٹانگوں میں درد رہتے بہت زیادہ، گھٹنوں میں، پنڈیوں میں، پیروں میں درد، گھٹنوں میں درد، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے گھر میں بہت ساری پریشانیاں ہیں اور عجیب و غریب سی کیفیات ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پریشانیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس حوالے سے خصوصی دعا بھی فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشیں دور فرما دے۔ اس کا ایک خاص وظیفہ ہے انشاءاللہ الکریم، بھی آپ کو بتاتے ہیں، گھر کے حالات بدل جائیں گے، بہتر ہو جائے گا ماشاءاللہ، اور یوں سمجھیے کہ گھر میں امن اور سکون قائم ہوگا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد نواز ہے اور کینسر کا یہ روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح ہے۔ نیکسٹ کال۔ کبھی کبھار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، 1 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا، تو 2 دن ہوئے تو پھر ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ میرے سر پہ چوٹ آ گئی تھی، تو 7-8 دن میں تقریباً بے ہوش۔ میرا نام عماد احمد ہے اور ان کا نام سلیمہ بیگم ہے۔ عماد احمد نام بتایا آپ نے، جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ محمد عاشق، والدہ کا نام شمیم اختر، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بلڈ کا جو ہے نا وہ مسئلہ رہتا ہے، 10 سال سے جو ہے نا میڈیسن کھا رہے ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ عاشق نام انہوں نے بتایا آپ نے۔ نیکسٹ کال۔ میں لاہور سے بلال حسن بات کر رہا ہوں۔ میری بہن کا نام سیدہ زینب حسن ہے، اس کی عمر 8 سال ہے اور والدہ کا نام صفیہ کوثر ہے۔ کافی عرصے سے کھانے کے فوراً بعد پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور الٹیاں بھی آتی ہیں۔ بہت علاج کروایا ہے مگر ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میری بہن کا روحانی علاج اور استخارہ بتا دیں۔ انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال۔ استخارہ کروانا ہے، نام اویس اور والدہ کا نام حسینہ۔ معدے کی بیماری میں کئی سالوں سے مبتلا ہوں، استخارہ کر دیجیے۔ جی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں۔ ابھی نیکسٹ کال۔ میرے دوست ہیں الطاف بھائی، اور ان کو نا چلتے پھرتے دورہ پڑ جاتے، گر جاتے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام ہے سریا بی بی۔ صحیح۔ نیکسٹ کال۔ سید خرم رضا اتاری، والدہ کا نام سیدہ قمر جہاں، شادی کو تقریباً 14 سال ہو گئے اور ایک ہی بیٹا ہے 12 سال کا، اس کے بعد سے اولاد کے معاملات جو ہے نا وہ نہیں ہو پا رہے۔ اللہ پاک نے ایک صالح اولاد عطا فرمائے۔ خرم نام بتایا ہے انہوں نے۔ نیکسٹ کال۔ انکل میرے پاپا کے نا پھیپھڑوں میں کینسر کی رسولی ہے، پاپا کا نام غلام الدین ہے اور دادی کا نام کشور ہے۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ اس سے پہلے بھی ایک اور یہ قول آئی تھی کینسر کے حوالے سے۔ طارق بھائی استخارے آپ فرمائیے، اور استخارے ہو جائیں گے تو پھر جوابات بھی آپ سے معلوم کریں گے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک تو یہ مدنی منی مجھے لگ رہی تھی شاید نا، اپنے بابا جان کے حوالے سے کہا کہ پھیپھڑوں کا کینسر ہے، رسولی ہو چکی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اس سے پہلے بھی ایک اور کال تھی کینسر کے حوالے سے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ خاص کینسر کا ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے، اور کینسر کے مریض کے لیے زبردست یہ تحفہ ہے، بہت زبردست یہ وظیفہ ہے کینسر کے حوالے سے۔ تو یہ وظیفہ ہے سورہ مریم، قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے سورہ مریم، یہ پڑھنا ہے۔
سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے، سورہ مریم اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی اور سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کر لیں۔ اچھا، مریض اگر خود پڑھ سکتا ہو تو خود پڑھ لے، نہیں تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہو وہ پڑھ کر پانی پہ دم کرے، اور یہ پانی جو ہے نا کینسر کے مریض کو پلائے، پھر مریض سارا دن وہی پانی پیے، اور یہ عمل یاد رکھیے کہ 40 دن تک کرنا ہے۔ روزانہ ایک دفعہ سورہ مریم پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر لیں۔ اب جو مریض ہے، اب جیسے آپ نے کہا کہ کینسر کا مرض ہے بابا کو اور ایک اور اسلامی بھائی تھے ان کو بھی، تو اب سارا دن وہی پانی پینا ہے۔ دوائیاں آپ کی چل رہی ہیں تو اسی دم کیے ہوئے پانی سے آپ استعمال کریں۔ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ وظیفہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور چلیں، اگر مشکل لگتا ہو نا یہ وظیفہ، تو ایک آسان وظیفہ میں اور عرض کرتا ہوں، یا رقیبو 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ زبردست، بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، آسان بھی ہے، اور یا رقیبو پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کر دیں۔ صحیح، یہ 2 روحانی علاج آپ کو بتائے، دونوں میں سے کسی پر بھی آپ عمل کر لیجئے گا۔ ایک مشورہ بھی آپ کو میں دیتا چلوں، جس کی ہم نے خود الحمدللہ عز و جل مدنی بہاریں دیکھی ہیں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہ العالی کی تعویذات کی برکتیں، کینسر جیسے مریض ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے۔ تو ضرور روحانی علاج کے بس سے تعویذات بھی حاصل کیجئے گا۔ پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے 40 دن کا، وہ بھی کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک چھوٹا بچہ ہے، 7 سال عمر ہے، اس بچے کے پیروں میں گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو ایک مرتبہ یا مغنیو پڑھ کر بچے کے پیروں پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے گھر کی مختلف پریشانیوں کا، آزمائشوں کا بتایا تھا، اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ آزمائشیں ہیں تو یہ دعا بھی کرنا چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں، یا اللہ پاک مجھے ان آزمائشوں پر ثابت قدمی نصیب فرما اور تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا گھر کی آزمائشیں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ 7 دن کا میں عمل عرض کرتا ہوں، 7 دن کا یہ وظیفہ ہے، آپ 7 دن تک 112 مرتبہ اللہ پاک کے یہ 4 صفاتی نام ہیں، آپ یہ پڑھیں، پھر آپ اس کی برکتیں آپ دیکھیے گا۔ یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، گھر میں امن سکون قائم ہوگا، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آزمائشیں دور ہو جائیں گی، گھر سے غربت دور ہو جائے گی، گھر سے ناداری دور ہو جائے گی، گھر میں امن اور سکون قائم ہو جائے گا۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، ایک ہفتے تک آپ یہ عمل جاری رکھیے گا، روزانہ 112 مرتبہ یہ 4 صفاتی نام پڑھنے ہیں، انشاءاللہ الکریم گھر میں محبتیں قائم ہوں گی، آزمائش بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے استخاروں کے جوابات، ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیے گا جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں۔ جی طارق بھائی ارشاد فرمائیں۔ یہ سب سے پہلے استخارے کے لیے کال آئی کہ جو ہے نا وہ گھٹنوں کی کچھ تکلیف کا ذکر کیا، معروف بیگم تھی، ان کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جسم میں جہاں بھی کہیں درد ہوا اللہ نے چاہا تو شفا نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے ایک بھائی تھے اماد بھائی، انہوں نے کہا کہ پہلے بھی چند مرتبہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، ابھی بھی ایکسیڈنٹ ہوا، تو یہ استخارہ کروانا چاہ رہے تھے کہ کیا مسئلہ ہے کہ بار بار اس طرح کے یہ پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ تو نہیں ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ آپ ایک عمل نوٹ کر لیں، گھر سے نکلتے وقت کی جو دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کر وہ آخر درود پاک پڑھیں، گھر سے نکلتے وقت اس دعا کو پڑھ کے نکلیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ اس کی برکت رہے گی۔ آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حادثات سے اور ہر طرح کی پریشانی سے، ناگہانی آفات سے حفاظت رہے گی۔ تو یہ معمول بنا لیں، گھر سے نکلتے وقت ہر ہی اسلامی بھائی ہمارا اس پر عمل رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس کے بعد استخارے کے لیے کہا گیا تھا بچی کا، انہوں نے کہا کہ ان کو کچھ بھی کھانا دیا جاتا ہے، پیٹ میں درد کا بتایا اور الٹی ہو جاتی ہے، اس طرح کی تکلیف کا ذکر کیا، اللہ پاک ان کو صحت و شفا عطا فرمائے۔ ان کے لیے استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، ایک بڑا آسان سا عمل ہے، یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کر آپ جو ہے پانی پہ دم کر کے وہ پانی اسے پلا دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تعویذات ہمارے جو مخصوص اس عمل کے لیے دیے جاتے ہیں اس بیماری کے حوالے سے،
تو وہ بھی حاصل کر لیں روحانی علاج کے بستے سے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی اور شفا یابی نصیب۔ ماشاء اللہ۔ اچھا اس میں دیکھیے ایک میں عرض کروں، یہ الٹیاں جو آ جاتی ہیں، پیٹ خراب ہو جاتا ہے نا، اب بعض اوقات بچوں کے پیٹ میں کیڑے بھی ہو جاتے ہیں، ان کے بھی پیٹ کے کچھ نہ کچھ مسائل لگے رہتے ہیں، والدین توجہ بھی دیں۔ ایک تعویذ بنانے کا طریقہ میں آپ کو عرض کروں، سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آپ لکھ لیں کسی سادے کاغذ پر، لکھ کر آپ خود گھر میں اس کا تعویذ بنا لیں، تعویذ بنا کر آپ بچے کے پیٹ پر باندھ دیں۔ کسی بھی بچے کا پیٹ خراب ہے، کھانا نہیں کھاتا، تو آپ یہ تعویذ اس کے پیٹ پر باندھ دیں، انشاءاللہ الکریم کھانا کھانا بھی شروع کر دے گا اور پیٹ بھی بچے کا درست ہو جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ ہے پارہ 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 47 اور یہ جو الٹیاں آتی ہیں نا، تو جب بھی یہ کھانا کھلائیں نا بچے کو، تو سورہ طارق پڑھ کر اس پر دم کر دیں۔ جی، سورۃ الطارق قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ پڑھ کر کھانے پر دم کر کے آپ بچوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ الکریم وہ الٹیاں اپنے گھر جو کھانا بنے اس پر دم کر دیں تاکہ سب ہی اس سے کھا لیں، دیگر کو بھی برکت مل جائے، لیکن اسپیشل اس کے لیے خاص اس کے لیے عمل ہے، خاص اس کے لیے عمل ہے جو اس طرح کے مرض میں مبتلا ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو۔ یہ ایک اور استخارہ تھا ہمارے خرم بھائی کا، انہوں نے اولاد کے حوالے سے کہا، تو خرم بھائی کہہ رہے کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو خرم بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی اس میں اولاد کے معاملے میں بندش وغیرہ نہیں ہے، آپ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 ٹائم، 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہتے اس کی برکتیں نصیب ہوں۔ اچھا یہ نوٹ کیجئے گا، میسیجز بھی کافی سارے استخارے کے لیے یہ نام آیا ہے، میسیج آیا ہے کہ عبد الوہاب میرے بھائی کا نام ہے، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ استخارہ کر کے بتا دیں گے؟ ان کی والدہ کا نام شہناز بیگم ہے، کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں رشتہ نہیں ہو پا رہا ان کا؟ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، نورین بنت نسیم بیگم، انہوں نے کہا ہے کہ سارے جسم میں درد رہتا ہے، کمزوری بھی بہت ہے اور بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ زندگی میں پریشانیاں بھی بہت ہیں، استخارہ کر کے بتائیے کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، امامہ زہرا نام ہے اور والدہ کا نام ہے رخسانہ کوثر، انہوں نے کہا ہے کہ بچے کھانا نہیں کھاتی، بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، ان کے لیے بھی استخارہ کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں کہ بچے کھانا کھانا شروع کر دیں۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، زاہد علی بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، خاموشی اختیار کر لیجیے، گھر میں محبتیں قائم ہو جائیں، تو اس کے لیے سلام میں پہل کرنے کی عادت بنائیں، صبر قوت برداشت اپنے اندر پیدا کریں، صبر و تحمل کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں۔ جب جوابی کارروائی کرنے پر آتے ہیں ہم، اگر اللہ نہ کرے ہمارے خلاف مزاج کوئی بات ہو جائے، کوئی کام ہو جائے، تو اب جو پھر جوابی کارروائی کرنے پر اترتے ہیں تو پھر معاملہ یہاں پر آ کر بگڑ جاتا ہے۔ تھوڑا صبر کے ساتھ تھوڑا ٹھہر جائیں، غور کر لیں کہ میری جوابی کارروائی پر کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو سامنے نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا حل خود ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اس کے لیے آپ لاہوری نمک پر 1001 مرتبہ یا ودود پڑھ کر نمک پہ دم کریں، اور یہ دم کیا نمک کھانے میں شامل کر کے آپ گھر والوں کو کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں شامل کر لیتے ہیں، ناظرین کے کچھ کالز بھی ہیں، کالز چلائیے گا۔ شدید درد ہوتا ہے، اس کا بھی روحانی علاج فرما دیجیے، اور میری امی کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، اس کا بھی کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائے۔ میری امی کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیجیے، اور میں مفتی دعوت اسلامی بنوں، جزاک اللہ خیر۔ آمین، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی بنائے، آپ کو بھی دین کا مخلص مبلغ بنائے، دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، مفتی اسلام بنائے انشاءاللہ الکریم۔ ابھی روحانی علاج آپ کی والدہ کے لیے بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ محمد شرجیل، والدہ کا نام آسیہ بی بی، سر پہ بوجھ رہتا ہے اور جو ہے نا کندھوں پہ جو ہے نا بوجھ رہتا ہے، اس کا استخارہ کر دیں۔ جی میرا نام زاہد اقبال ہے، میری امی کا نام نسرین بی بی ہے، 4 سال ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو ابھی تک تقریباً میرے 13-14 آپریٹ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک چلنا سٹارٹ نہیں کیا، تھوڑا تھوڑا چل لیتا ہوں بس۔ نیکسٹ کال۔ محمد ارسلان اظہر، والدہ کا نام شہین طارق، مسئلہ یہ ہے کہ جاب کوئی نہیں مل رہی، بہت جگہ پہ ٹرائی کی ہے، کوئی کام نہیں بن رہا۔ نیکسٹ کال۔ لگتا ہے کہ مجھ پر جادو یا کوئی تویز وغیرہ ہوا ہے۔ غضنفر محمود، سعدیہ ظاہر۔ صحیح ہے، غضنفر محمود نام بتایا۔ نیکسٹ کال۔
نہیں مسئلہ یہ گھر سے نا بیماری نہیں جاتی، 5 سال ہو گئے، میں بھی بیمار، میرے بیگم بھی بیمار، کاروبار بھی ہمارا بالکل ختم ہو گیا، جائیداد میری ساری بک گئی۔ میرا نام ہے محمود احمد، والدہ کا نام ہے رمضانہ بی بی۔ نیکسٹ کال۔ میری والدہ کا نام ہے رشیدن اور میرا نام ہے عامر۔ میرا کام نہیں چلتا، بہت عرصے سے ایسا ہی چل رہا۔ جی مزید کال دیجیے۔ میرا نام شمشاد ہے، والدہ کا نام زرینہ۔ کام جو چلتا ہے سب کام کرتا ہوں، وہ پھر چلتے چلتے نا وہ فلاپ ہو جاتا ہے۔ جی مزید کال دیجیے۔ یاسر نام ہے، نور جان۔ مسئلہ اس کو کافی عرصے سے بیمار ہے، اس کو پیٹ درد وغیرہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں ناظرین، استخارے ہو جائیں گے تو پھر جوابات بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ یہ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالس ہیں۔ حسن علی رضا، یہ مدنی منع تھے، آپ نے والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کا بھی کہا تھا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اور آپ نے کہا کہ والدہ کے سر میں درد رہتا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر سر میں درد رہتا ہو تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ کی والدہ سر پر دم کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، انشاءاللہ الکریم سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ہاتھ پاؤں سون ہو جاتے ہوں تو 111 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ کی والدہ پئیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بچے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے بچوں کا، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ایک تو پہلے بھی تعویذ بنانے کا طریقہ ایک بتایا گیا تھا، اس کے مطابق آپ تعویذ تیار کر کے پیٹ پر باندھ دیں بچوں کے۔ اور دوسرا ایک اور وظیفہ یہ بھی ہے کہ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچے کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ مزید یہ کہ روحانی علاج کے بستے سے آپ اس کے تعویذات بھی حاصل کیجئے گا، تعویذات بھی آپ کو مل جائیں گے روحانی علاج کے بستے سے، انشاءاللہ الکریم بچوں کا پیٹ درست ہو جائے گا۔ وہ جنہوں نے میسیجز کیے تھے نوٹ کیجئے گا روحانی علاج اپنے۔ انہوں نے ایک میسیج کیا ہے، اولاد فرما بردار اور نمازی بن جائے، اس کا وظیفہ بتا دیں۔ اس میں والدین بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بچے نمازی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں تو والدین کو بھی نمازیں پڑھنی ہوں گی اور اپنے ساتھ بچوں کو بھی پڑھانے کی کوشش کرنا ہوگی، تربیت بھی ضروری ہے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، گھر میں مدنی ماحول قائم ہو، دینی ماحول قائم ہو جائے، بچے نمازی بن جائیں۔ ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا کیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم گھر میں دینی ماحول قائم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ نوید اختر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دماغ کا پرابلم ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دماغی امراض سے محفوظ رہنے کے لیے یہ چیزیں نوٹ کیجئے گا، 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں، پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کریں، پھر اس کے بعد آخری تینوں قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تینوں قل پڑھ کر پانی پر دم کر لیں۔ اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں، انشاءاللہ الکریم دماغی امراض دور ہو جائیں گے، نفسیاتی امراض دور ہو جائیں گے۔ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا کیا وظیفہ کیا جائے جس سے درد میں کمی ہو جائے؟ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے یا پھٹ جائے تو اس کے لیے دیکھیں سورۃ التوبہ کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ پڑھ کر دم کر دیں، 3 دن تک عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی، درد میں کمی آئے گی۔ الرجی کا علاج بتا دیں، اور پتھری کا بھی، گردے میں پتھری ہے، اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ الرجی ہے تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت مبارکہ خارج کا مریض، الرجی جس کو ہو چکی ہو، یا جس کے آپ نے دیکھا ہوگا جلدی امراض بعض اوقات ہو جاتے ہیں، جلد خراب ہو جاتی ہے، پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہی آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پینا شروع کریں۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس کے بعد مزید بھی ہے، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا ہے۔ اور دوسرا آپ نے جو کہا کہ پتھری کا بھی علاج بتائیں تو 7 ٹائم 7 مرتبہ سورہ الم نشرہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم یہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرنے لگے ہیں استخاروں کے جوابات۔ عبدالوہاب بھائی کا تھا کہ رشتہ نہیں ہو رہا، ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ وظیفہ بہت آسان سا ہے، فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی۔ دوسرا ایک نام تھا نورین، ان کا جسم میں درد اور مختلف بیماریوں کا، پریشانیوں کا ذکر کیا، بلڈ پریشر کا ذکر کیا، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے۔ وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں، یا قہارو، یا قہارو 100 مرتبہ،
100 ٹائم پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ہمارے محمد عرفان بھائی تھے جنہوں نے کہا کہ جاب نہیں ہے، استخارہ کروایا، اور غضنفر محمود بھائی، ان کا بھی ایک استخارے کا تھا، انہوں نے یہ پوچھنا چاہا کہ کوئی روحانی معاملہ ہے یا کیا مسئلہ ہے، کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے۔ اور محمود بھائی تھے کہ انہوں نے کہا کاروبار نہیں ہے، بہت نقصان ہو گیا، چیزیں بہت زمینیں تھیں یا جو کچھ بھی تھا سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اللہ پاک خیر فرمائے۔ اسی طرح محمود بھائی کے بعد ایک عامر بھائی تھے، ان کا بھی کام کا تھا، تو آپ سب کا استخارہ کیا گیا۔ تو کوئی بھی ایسا کام کے معاملے میں اور ان معاملات میں عملیات یا بندش وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائے۔ بہت ہی آسان اور پیارا وظیفہ ہے۔ ہر نماز کے بعد، دیکھیں نماز سب تمام وظائف میں سب سے بڑھ کر ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی رہے، نماز کے بعد 100 ٹائم 100 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ نے چاہا تو آپ کو نصیب ہوں گی۔ وسیم بھائی تھے، انہوں نے استخارہ کروایا، کہا کہ عرب شریف سفر کا ارادہ ہے، تو استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ جانا سب بہتر ہے یا نہیں ہے۔ وسیم بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے، اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے۔ صحیح، اس میں دیکھیں یہاں ایک بات میں عرض کر دوں ناظرین کو، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین شامل کرتا ہوں مزید آپ کی کالز دیجیے گا۔ میری والدہ کا نام ہے نجمہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے جعفری بی بی۔ تو میری والدہ کو بلڈ پریشر بھی اور شوگر بھی ہے، ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے ہیں اور میڈیسن بھی لی ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے اور درد بھی نہیں مطلب کہ جسم سے جا رہی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کی والدہ کو صحت تندرستی دے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں، نیکسٹ کال۔ یہ اس معاملے میں استخارہ کروانا تھا کہ آج کل ہمارا کاروبار کا سیزن ہے لیکن کام چل نہیں رہا، تو اس بارے میں استخارہ فرما دیں۔ میرے والد محترم کا نام مولا دتا اور میری دادی امی کا نام دولت بی بی ہے۔ صحیح، اللہ پاک رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں، طارق بھائی استخارے آپ فرمائیے گا۔ ناظرین روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز کیے تھے، نوٹ کیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک میسیج آیا تھا کہ میری والدہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، جوڑوں میں تکلیف ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہا کریں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم میاں بیوی میں اکثر چھوٹی سی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ آپس میں ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو جائے، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، نفرت یہ محبت میں بدل جائے۔ جی، نفرت کو محبت میں بدلنے کا وظیفہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ دونوں پی لیں، ایک دوسرے کو پلا دیں، انشاءاللہ الکریم آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ 6 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، اللہ دیتا نام آپ نے بتایا ہے اپنا، تو اس کے لیے دعائے ابراہیم آپ پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد یہ آیت قرآنی پڑھیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دل کے امراض میں مبتلا ہوں، کوئی اس کے لیے وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالی نے عطا فرمایا، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ اچھا، اس وظیفے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ دل کی بیماریاں بھی دور ہوں گی، اور اس وظیفے کی برکت سے اس بیماری سے تحفظ بھی حاصل ہو جائے گا۔ یعنی اگر غیر مریض بھی اس وظیفے پر عمل کرے نا تو اسے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی فضل سے۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر، آپ دل پر ہاتھ رکھیں گے اور دل پر ہاتھ رکھنے کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں گے، یا باعثو یا نورو، یا باعثو یا نورو، یا باعثو یا نورو، 11 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، دل کی بیماریاں دور ہو جائیں گی اور اس بیماری سے تحفظ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس وظیفے کی مزید اور بھی خصوصیات ہیں، وہ میں عرض کروں آپ کو کہ جو یہ وظیفہ پڑھیں نا اسے 9 فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ دل کی بیماری دور ہو جائے گی، اس بیماری سے تحفظ حاصل ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ٹینشن دور ہوگی۔ اچھا، تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہائی بلڈ پریشر بھی، اس میں یہ وظیفہ بھی بہت مفید ہے۔
جی نارمل ہو جائے گا. اچھا چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ الٹے سیدھے ڈراؤنے برے خواب سے نجات حاصل ہوگی. اچھا پانچواں فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ دل روشن ہوگا. اور چھٹا فائدہ یہ ہوگا کہ نیند اگر نہیں آتی تو نیند راحت و سکون والی آنا شروع ہو جائے گی. ساتواں فائدہ یہ ہوگا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کی زیارتیں نصیب ہوں گی. اور آٹھواں فائدہ یہ ہوگا کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو. اور نواں فائدہ یہ ہوگا کہ غصے کی عادت ختم ہو جائے گی. وظیفہ ایک کے فوائد اس کے 9 ہیں. آپ مختلف مسائل کے حل کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. آئیے ناظرین شامل کریں گے استخاروں کے جوابات. جی طارق بھائی ارشاد. استخارے کے لیے کہا گیا والدہ کا انہوں نے ذکر کیا کہ بیمار رہتی ہیں اور کافی کمزور ہو چکی ہیں بیماری کے سبب. ان کے استخارے میں کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ ان کے ساتھ نہیں آ رہا. اللہ پاک خیر فرمائے, ان کو صحت و شفا عطا فرمائے اور ان کی جملہ بیماری کو دور فرمائے. ان کے لیے آپ جو ہے وظیفہ نوٹ فرما دیں, یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیں. اور بالخصوص آپ ان کے لیے روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے ان کے ان تمام امراض کے تعویذات بھی لے لیں. والدہ کا انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں, تو مختلف امراض کے ساتھ ساتھ مختلف کورس بھی ہوتے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے ان کورسز کا بھی اللہ نے چاہا تو سلسلہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے ایک اور بھائی تھے جنہوں نے کہا کہ والد صاحب کا کہ کام نہیں چل پا رہا اور کافی آزمائش ہے, تو استخارہ کیا گیا تو اب مولا دتا نام بتایا تھا اپنے والد صاحب کا. کوئی بھی ایسا کاروباری معاملے میں بندش وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ پاک خیر فرمائے. آپ وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں, آپ بھی یہ عمل کریں, والد صاحب بھی کریں. نماز فجر پڑھیں, نماز فجر کے بعد یا باسطو 10 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. ماشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ایک بات میں عرض کرتا چلوں, کاروباری معاملات میں نشیب و فرازی آتے رہتے ہیں. اچھا اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے, چل نہیں پا رہا, تو ظاہری معاملات کو بھی دیکھا جائے, وجوہات کیا ہیں, اور خود اگر ان کو دور کر سکتے ہوں تو خود بھی دور کرنے کی کوشش کریں. بعض اوقات خود کی بے توجہی لاپرواہی کے بھی اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. میں ایک جنرلی عرض کرنے لگا ہوں کہ ہوتا ہے بعض اوقات اگر نقصان ہوتا ہے, اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بے توجہی کا معاملہ, دلچسپی کا نہ ہونا اور وقت نہ دینا, یہ وجوہات بھی ہو سکتے ہیں. ایک آج کل معاشی حوالے سے, کاروباری حوالے سے بہت سارے افراد جو ہے نا مشکلات و پریشانیوں کا شکار ہیں. تو یہاں ایک ہم ایسا وظیفہ بھی شامل کر لیتے ہیں جو سبھی کے لیے ہو ان سمیت, کہ اگر روزانہ اس کا معمول بنا لیں, یعنی کام کا آغاز جو ہے وہ اللہ پاک کے ذکر سے ہو. اور سوچ تو ہوتی ہی اور بہت سے افراد کرتے بھی ہیں, لیکن یہ خاص وظیفہ ہے کہ جس بھی کام کے شروع میں کیا جائے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. بڑا ہی آسان سا عمل ہے اور بہت کم تعداد میں یہ پڑھنا ہے. 20 مرتبہ 20 ٹائم یا نافعو. آپ اپنے دن کا آغاز, کام کا آغاز جو ہے 20 مرتبہ یا نافعو پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ کریں. اپنے ڈیلنگ کرنی ہے, خرید و فروخت کرنی ہے, جو بھی آپ اپنے کام کا آغاز اس وظیفے سے کریں, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب. بلکہ اس وظیفے کی ایک اور برکت میں آپ کو بتاؤں کہ اس وظیفے کی ایک برکت یہ ہے کہ جو کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھے نا یا نافع, وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا. اللہ پاک عافیت کاروباری ڈیلنگ کرنی ہے, کوئی خریداری کرنی ہے, لینا ہے, بیچنا ہے, بہت سارے معاملات میں یہ انشاءاللہ آپ کے لیے پاور فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. ناظرین سلسلے کا وقت اختتام کی جانب. یہ یاد رکھیے ناظرین, جو وظائف, جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے, وظائف بتائے گئے, یہ اپنے معاملات میں شامل بھی کیجئے گا, اور یہ ذہن بھی بنائیے گا کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے, بیماریوں سے, تنگ دستیوں سے, گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے. آمین آمین آمین. یا ارحم الراحمین, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے, قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. آمین آمین. یا اللہ پاک تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما, بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما, بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. یا اللہ پاک بے گھروں کو گھر عطا فرما. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ قرضوں سے خلاصی عطا فرما دے, قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے. یا اللہ پاک گھروں میں, رزق حلال میں, جائز کاروبار میں برکتیں, ترقیاں, وسعتیں, برکتیں عطا فرما, کشادگی نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین مالک و مولا, جن اسلامی بھائیوں نے, مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی, میسیجز کیے, اپنی بیماریوں کا بتایا, اپنی پریشانیوں کا بتایا, اپنے مسائل کا بتایا, یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے, تو ہی مشکلات سے نجات دینے والا ہے, تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے. اللہم یا قاضی الحاجات
یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے، سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔